بڑی آئی دوپٹے والی۔ اس نے ایک ہاتھ سے تناوش کے سر پر اوڑا دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور دور اچھال دیا۔ اس کے کالے سیاہ بال بکھر کر رہ گئے تھے۔ لے بھئی، اس افسرہ کو مکمل دیکھنے کا خواب تو ابھی پورا ہو جائے گا۔ نوشاد نے اخلاق حسین کی طرف جھکتے ہوئے غلیظ زبان کھولی۔ شرم کرو، تمہاری محبوبہ کو شمشیر دادا یوں بے عزت کر رہا ہے۔ اخلاق حسین نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا۔ نوشاد فکر مندی سے بولا، یار کہیں مار ہی نہ دے بیچاری کو، باقی تو خیر ہے، میرے جشن منانے کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ جائے گی، کچھ نہیں ہوتا فاحشہ کو۔ نفرت بھرے لہجے میں کہہ کر اخلاق حسین وہ دل پسند تماشا دیکھنے لگا۔ تناوش منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر کبیر دادا کی طرف دیکھ رہی تھی، نہ کوئی رونا پیٹنا اور نہ شمشیر دادا سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اس کا مان، اس کا ہیرو، اس کا محافظ زمین پر لہو لہان پڑا تھا، تو وہ کمزور نرم و نازک لڑکی کیا کر سکتی تھی؟ اور پھر کبیر دادا کے جسم کے اندر ایک انجانی قوت نے سر ابھارا۔